کریں دے سردار عباس بچے زین سواری جاردہ نہیں فن جنگ دا مہر نہیں تعلیم میں حرب و ضرب تو آراستہ نہیں چوی شام دے جرنیلن چکر ہے ہمارے عباس پھر گئے میں کوئی اجازت دے ہو میں عباس دی مدد کی تے میدان ویدہ جڑ والے مالک نے گال کی تھی مولا امیر المومنین مانی خیز نگاہ دے نال مالک کو آدن عجیب گال کی تھی اے چوی شام دے جرائلن اگر مغرب مشرق جنوب شمال دیا فاجہ ہوون بھاوے جو 11 سالان دائے ہے تا میں علی دا خون سبحان اللہ مرحبا ہے تا میں علی دا خون غیرت منداؤ چوی شام دے جرنالان دے درمیان ایک دفعہ گھوڑے دزینی عباس اچھلائے جڑے والے دوجی دفعہ عباس نے گھوڑے تے کھڑ کے انگڑائی جو گدیے رکابات روٹ گئی آہن سبحان اللہ عباس 7 گزین تو اچھلیا محمد باقر علیہ السلام علامہ مجلسی کبریت عالم ملچ لکھ دیں کہ جڑے والے 7 گزین تو عباس اچھلائے تلوار کو حرکت دیتی ہے کھودا کٹیاں روار کٹے سوار کٹے پر جبریل تے عباس دی تلوار ونج رکیے امام حسن علیہ السلام فرمے دے جڑے والے 7 گز زین چو عباس پرواز کر گئے چاوڑ علیہ جبریل آلہاوڑ والا جبریل غیرت مندہ ہو ارمان ہی گال دائے جد نہیں دیتی اچھویں دی دیگر کو سیدان دے خیمے من دریاتوں مسلمانہ پٹوا چھوڑن سیدان دے چھوٹے چھوٹے بال ایک بید و موم کر کے آدن گرمی دا موسم دریاتے پہرا لگ گئے جیسے پیاسے مروے سوں غیرت مندہ ارمان ہی گال دائے اگر عباس کو جگ دی اجازت مل ویندی تا حسین دے سینے دے سمن آلی دے دور نہ لا دے حرام زادے نو دورا دی زرمورت آئی منگھنیا سخی دی دی آئی لہا دے ویا اے سرگت بے غیرہ دور لہین عباس دی لاش تے آدھے چاچا زخمی تھی گئیا نصیب حسین دی اندھیا دا ایک دے دور لتھن دوجی دا دا کار چادر دے بغیر اے ٹور نہیں سنگ دی غیرت منداؤ ارمان ہی گال دائے وڈا آسرہ بطول دی تھی کو اپنے بھرا عباس دے جیتا عباس دا سونا علم نیر فرات تے دستا رائے مخدومہ کونین مستورات دے وچ اعلان کر کے آدھے پریشان نہ ہو وہ گھبراؤ نہیں اجا میرے پردے دا زامن زندہ ہے غیرت منداؤ ڈاوی دا دین ڈھلیا سین دا بخت ڈھل گئے جڑے ویلے یاری دے ٹائم نو من دریات عباس دا علم جھکیا ہے ایک علم نے جھکیا بھیڑ دی چادر لتھیے حسین دی کمر جھک گئیے حالے اولے آواز ہے سردار میرا آخری سلام ہوئی چوب نالو متھا چھڑا کے غازی غازی کر کے 3 دفعہ زمین تے جھڑیے قریب دریا دے پاسے منہ کر کے آدھے عباس دید اکبر ختم کر گئے کمر توج توڑی ویندے چارے لائندہ آدھا غیرت مندہ اجا 7ویں کنات سید گزریانا دامن نو چھکی آئیے مڑ کے ڈٹھا سی 3 سال تے 6 مہینہ دی دھی دیا چوٹیاں کھلیا ہوئے کربلا دی خاک ساری چروی ہوئیے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیو دے گے بد کے آدھے بابا
اے کربلا دی زمین جو ہلدی پئیے میرے چاچے تو خیر ہے سید دے کے آدھے بچڑا مشکی آ پوائی آوی کماری آ بدھائی آوی جے کر اسخر تینوں پیارا ہاتھ غازی کوڑا مینوں نا وائن تو اسخر کو لوری دے میرا غازی زین تو بازو کٹا کے لہ گیا ہے غیرت منداؤ پیو دی گال سن کے معصومہ دوڑیے اون پینگے دے نزدیک آئیے جتا 6 مہینہ دا صغیر پینگے دے بھی ستا ہویا ہا سین نے بھی اختتام مجلس شبیہ ذوالجناح سرکار امام حسین علیہ السلام برآمد ہوئے 23 محرم الحرام ایسے امام بارگاہ سالانہ مجلس اعزا ہوئے گی صبح ٹھیک 10 بجے کم و پیش 14 تا 15 ذاکرین اور علماء کلام خطاب فرماؤں گے اختتام مجلس جولہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوئے 13 صفر المظفر بسلسلہ شہادت دکتر امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ دی شہادت سلسلہ 13 صفر بامقام امام بارگاہ بیت الحسن سید میجر اشرف علی شاہ صاحب انہاں دے امام بارگاہ مجلس اعزا ہوئے گی بعد از نماز مغربین بابا سید ابتسام حیدر شاہ صاحب بابا سید امتیاز حسین شاہ صاحب پہاڑ پر لیا و دیگر ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرماؤں گے اختتام مجلس شبیہ تابوت جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ برآمد ہوئے 5 ربیع الاول بسلسلہ شہادت سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام دربار بابا جیوے شاہ نیاز بیگ مجلس اعزا بعد از نماز مغربین ہوئے گی کافی ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرماؤں گے اختتام مجلس شبیہ تابوت امام حسن عسکری علیہ السلام برآمد ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حجت خدا امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات جناب شہر اہل بیت ملک علی عباس عسکری صاحب مہربانی شکریہ جی پڑھو درود مل کے بلند آواز دینا کوشش کرو درود مل کے اونچی آواز نال پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین درود بر محمد و اہل بیت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. امام حسین شہنشاہ بادشاہ عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. اللہ تو آمین آکھن دی توفیق دے گے. دعا دی آمین آکھو یار، دعا دی آمین ہی کھندی ہے. مولا بڑے رنگ لینے، دعا آمین دی محتاج ہوندی ہے. کوشش کرنا آمین کہنا. بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے. میرے مالک ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرما. جو تکلیف نہ سمجھو تو درود مل کے اونچی آواز نال پڑھو. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ چلو جی وہ پہ گزر گیا عشرہ خیری سلامتی. مولا تو وڈے رنگ لاویں، توڑا قدم قدم ٹوڑ کے آئے قبول فرماویں. 6 محرم ہو گئی، 3 راتوں کی بات ہے. بس اب حاضری ہے، بالکل حاضری ہے. 11:15 ہونے کو آ رہے ہیں اور میں عزاداروں کو ذرا بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا. 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ. کوشش میری یہ بالکل آج تو سوئی دو وہ تو میں تون یا علی کر جاؤں. 100 بار ہمدانی صاحب میری جان نکال کی چڑھیں گے. میں دسو کوئی حکم ہے جی. 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ. 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ. ایڈے سونے سونے جوان بھرا بیٹھے ہو. طارق مولا وڈے رنگ لینی. پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا، جتنی دعا بنتی تھی اتنی میں نے لے لی. امام زمانہ دی قسم ہے آج مجھے پڑھنا ہے جی میں تسی سننا ہے. کوئی ایسی ویسی گل بات نہیں، پڑھنا ہی تھوڑا وے. مولا بڑے رنگ لینے راضی رہے. آپ لفظوں کے خریدار بنے اور میں آپ کو سلام کر جاؤں. ایک بار نہیں 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ. 100 جان بھی قربان ہے اقرار علی پہ. وہ جو پیچھے بیٹھے ہو میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی شریک ہو جائیں. 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ. 100 جان بھی قربان ہے اقرار علی پہ. کھاپا ماں ہاتھ مارا پٹاں زور لاواں وت بولو تو ود کیا فائدہ ہوئے. ہن 70 تو بدن کرے جے. 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ. 100 جان بھی قربان. ایک ہاتھ موبائل تو دوجا ہاتھ اچا ہوئے بس میں اے منگدا. 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ. 100 جان بھی قربان ہے اقرار علی پہ. بابا جی باخدا سر میں درد ہوتا ہے جس قسم کی آج ولایت پڑھی جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں زمانے کو ذرا اور قسم سے بتایا جائے کہ مولا علی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کیا ہے. لیجئے میں مولا کائنات کی یہیں ایک فصاحت و بلاغت ایک ولایت کا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور جہان بھر کا کوئی بندہ کسی مذہب کا مجھے میری بات رد ثابت کر دے، میں اپنا مذہب چھوڑ کے اس کا مذہب اختیار کروں گا. میں باقی زندگی ویسے گزاروں گا جیسے وہ کہے گا. بس مجھے اس بات کی رد پیش کر دے، نہیں تو مجھے دعا چاہیے. 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ. 100 جان بھی قربان ہے اقرار علی پہ. شمشیر و ثنا اٹھتے رہے بغض میں لیکن انگلی کبھی اٹھی نہیں کردار علی پہ. او میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جڑے بول سکتے ہو ہاتھ چاہ کے بولو ہائے دری. کیا بات ہے یار، کیا گل ہے. 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ. 100 جان بھی قربان ہے اقرار علی پہ. شمشیر و ثنا اٹھتے رہے بغض میں لیکن انگلی کبھی اٹھی نہیں. انگلی کبھی اٹھی نہیں. بولو میرے ساتھ، انگلی کبھی اٹھی نہیں. مجھے امام زمانہ کی عزت کی قسم ہے
दाद मिल जाएगी फिर पता नहीं क्या उन्हें, दाद ना मिली तो फिर भी अल्लाह माफी दे को कत्ल नहीं हो जाना। मेरे मोहतरम मुझे देखिएगा, मैं एक जुमला पढ़ना चाह रहा हूँ, शाह जी मुझे देखिएगा, जरा सर उठाइएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह। बड़ी बड़ी दाद हो गई है। इमाम ज़माना की कसम है 2 साल इस बात को गुजर गए हैं, और 2 साल कैसे गुजरे ये पता ही नहीं चला। 2 साल पहले की बात है, सुबह के 4 का वक्त था, अलविदाई खिताब था, कराची अंचोली शोदाई करबला का मिंबर था, और पता नहीं कितने हजारों की तादाद आपके नौकर के सामने बैठी हुई थी। मुझे जिंदगी में पहली बार किसी जश्न के अलावा मजलिस में कराची ऐसा माहौल बन गया कि फजाइल पे मिंबर छोड़ना पड़ गया, बगैर मसाइब पड़े। ये माहौल हो गया कराची शोदाए करबला की बारगाह में। अल्लाह करे मैं मौला कायनात समझा सकूं, और मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। कभी तूने पहचाने अली कौन है, कभी तूने पहचाने अली क्या है। जमाने वालों आओ हा कि हमसे सुनो, अली किस किरदार का नाम है, अली किस जड़े जवारियां कर रहे हो, जड़े कूफा दे नाल हो जा वेख आयो, उन्हां नाल मेरी गल है। जड़े नहीं गए मौला जल्दी बुलावें, मैं दुआ करन में से राजियां। कभी तूने पहचाने अली कौन है, आ मुझसे अकीदा सुन। और जमाने वालों कैसा है ये मजदूर जमाने में निराला, जूती में फिरे तख्ते सुलेमान छुपाए, यूं उंगली से डूबे हुए सूरज को बुलाया, जैसे कोई मालिक किसी नौकर को बुला। ओ मैं सदके बन जाऊं। अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। जड़े बाहर बैठे हो रिज़्क़ हलाल करो, हाथ चाओ 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 यार मिलके हाय दरी। सदके बन जाओ। जवानी आज जरा मजलिस का लुत्फ किया कि आज बानियान भी सुन रहे हैं। 100 बार मेरी जान निकाले ये जमाना, 100 जान भी कुर्बान है इकरारे अली पे। तारिक बिरा शमशीरो सना उठते रहे बुग़्ज़ में, लेकिन बाखुदा इतने सुकून से पिछले 5 दिनों में कोई मजलिस नहीं पड़ी जो आज पढ़ रहा हूं। शमशीरो सना उठते रहे बुग़्ज़ में, लेकिन उंगली कभी उठी नहीं, जूती में फिरे तख्ते सुलेमान छुपाए, यूं उंगली से बाफलक शेर जी डूबे हुए सूरज को बुलाया। मालिक मौरन शिफा अता फरमाए, जैसे कोई मालिक किसी नौकर को बुलाए। जिन्हें जिन्हें जवारी की थी जरा हाथ चुके जे, जेड़े जेड़े जवार हो, जेड़े नहीं गए मालिक ए झोली चाहिए खलोता, मालिक तो जल्द अज जल्द करबला बुलाओ। मौला नजफ की जवारी नसीब फरमाविन। आपने नजफ में देखा होगा मौला कायनात की तावीज़ ज़री के अंदर नादिर बादशाह का वो जंजीर पड़ा हुआ है, जो वो गले में डाल के बाबा जी आता था। ये कौन था ये बताना चाह रहा हूँ। नादिर बादशाह तारीख में एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है। आज मैं सवाल देवे कि आज सारे बानियान पूरी इंतजामिया मेरे सामने बैठी है, इन नोवे कि आज थोड़े होने मैं कला रह जावा। नादिर बादशाह अरब की मुख्तलिफ रियासतों से होता हुआ गुजरा, पूरी दुनिया की सैर के लिए निकला। नादिर बादशाह पूरी दुनिया की सैर के लिए निकला और अरब की मुख्तलिफ रियासतों से होता हुआ गुजरा। उसने कुछ हिरन जाते हुए देखे, उसके पीछे उसने अपने कुत्ते छोड़ दिए, खानदानी कुत्ते, सिधाए हुए कुत्ते, कैजुअल सेट, समझाए हुए कुत्ते, हाथ भी चुकी हैं, सिधाए हुए कुत्ते, समझाए हुए कुत्ते, रोज का शिकार करने वाले कुत्ते। पीर तैयब शाह जी मौला की कसम है, डिफेंस मेरे हिस्से की मजलिस खत्म हो गई, अल्लाह करे मैं बात समझा सकूं। नादिर ने एक अजीब मंजर देखा कि हिरन एक टीले पे जाके बैठ गई है और कुत्ते उसके सामने खड़े हैं। तवज्जो जेड़े फ्रंट पे बैठे हो, हिरन टीले पे पुरसकून होके बैठी है, कुत्ते उसके सामने खड़े हैं। नादिर ने अपने वजीरों से कहा यार जाके पता करो ये कौन सी जगह है, जेड़े अदब सुनन दे आदि हो, जाके पता करो ये कौन सी जगह है। मैं पूरी दुनिया घूम आया हूँ, मैं पहली बार ऐसे मकाम पे आया हूँ जहाँ मजलूम मुतमईन है, जालिम खौफज़दा है। जहाँ मजलूम मुतमईन है, हाथ खोले आ जाए तो हाथ चुके आ जाए, जहाँ मजलूम मुतमईन है, जरा मेरी मर्जी नाल भी सुन लो यार, कितना जोर रहा है। जहाँ मजलूम मुतमईन, दाद न भी मिली तो कोई कयामत नहीं आ जानी, माजरत नाल कोई मेरी डेटा कटी नहीं जावनियां। अल्हम्दुलिल्लाह करबला वाले दा दर से इस बारगाह जो मौला इज्जत मैन दी है, ओ इमाम हुसैन दी जुती का सदका मौला मैन नहीं दी है। दाद न भी मिली तो कयामत को नहीं, हाँ अरमान रहेगा कि मुझे दुआ तक नहीं मिली, मेरा मैसेज किसी बंदे ने समझा ही नहीं। उसने कहा यार जाके पता करो भाई तैयब ज़ैन मेरा, ये कौन सी जगह है कुमैल, मैं पूरी दुनिया घूम आया हूँ, मैं पहली बार ऐसे मकाम पे, जुमला आखी है आखा जुमला, मैं पहली बार ऐसे मकाम पे आया हूँ जहाँ मजलूम मुतमईन है, जालिम खौफज़दा है।
اس نے کہا جا کے پتہ کرو یہ کون سی جگہ ہے, میرے سدھائے ہوئے کتے ہیں, میرے سمجھائے ہوئے کتے ہیں, یہ کتے آگے کیوں نہیں جاتے؟ عجیب مسئلہ ہے, کتے تو پہاڑ پہ چل جاتے ہیں, یہ میدان میں آگے نہیں جاتے. جا کے پتہ کرو, جا کے پتہ کرو یہ کون سا مقام ہے, جا کے پتہ کرو یہ کون سا مقام ہے. وزیر نیچے اترے, اس زمین کے کسانوں کے پاس گئے, انہوں نے جا کے پوچھا یہ ہمارے سدھائے ہوئے کتے ہیں, سمجھائے ہوئے کتے ہیں, روز کا شکار کرنے والے ہیں, یہ آگے کیوں نہیں جاتے, یہ آگے کیوں نہیں جاتے, یہ آگے کیوں نہیں جاتے؟ کسانوں نے کہا آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, جہاں یہ کھڑے ہیں نا اس سے آگے نہیں جائیں گے, جہاں یہ کھڑے ہیں نا اس سے آگے نہیں جائیں گے. ہاتھ کھولی میرا چند, ہاتھ کھولی, ہاتھ کھولی, ہاتھ چکی بھی صحیح. جہاں یہ کھڑے ہیں, جہاں یہ کھڑے ہیں, جہاں یہ کھڑے ہیں نا اس سے آگے نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ سدھائے ہوئے ہیں, سمجھائے ہوئے ہیں, روز کا شکار کرنے والے پالتو ہیں, یہ آگے کیوں نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا مجبوری یہ آگے جا ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے اس سے آگے انبیاء کے مشترکہ مشکل کشا علی کی قبر کا احاطہ شروع ہوتا ہے, اس سے آگے نجف کی زمین شروع ہوتی ہے. یہ نہیں جائیں گے, یہ نہیں جائیں گے, یہ نہیں. لے کیمرہ مین پہلے دن اور ایک بار پھر پودین سامی میں جملہ سٹوں گا, آگے نہیں جائیں گے. یہ ساری بات کے سارس کا ذہن میں رکھنا. مشتاق برا ہون میں مصرے پہ پڑھدا, یہ کتے آگے نہیں جائیں گے. میں اب کہہ رہا ہوں جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر, نجف اشرف, جنہیں خبر نہ ہو, جنہیں خبر نہ ہو طارق بھائی, جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر, وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا, کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے. ہاں میں صدقے بنجا, جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخی لال کلندر. اچھا مصطفیٰ باد ہی ڈھلا نعرہ لایا سی تے 1 منٹ لانا جی, میں تمہیں ٹائم دینا. ایتھے کھلوتے رہے جے, تسی بانا نہیں نعرہ تسی لانا ہے. مصطفیٰ باد ہی ڈھلا نعرہ لایا سی تے اج ڈھلا نعرہ ماشاءاللہ لایا نے, ٹھیک ہے. ہن نعرہ میں لاواں گا تے کلندر بادشاہ دا نعرہ میں لاواں گا. 5 دن پہلی بار لاواں گا تے صدا مصطفیٰ باد تک جانی چاہیے. او کاڑے تو پیچھے گل رہے تے بعد میں کربلا ون کے خیرات پنی کیوں ہے. جڑے کلندر تے نوکر بیٹھے ہو آخر تک میں دعا مانگ رہا ہوں میرے اللہ, اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے, اندر کی جو دھمال ہے باہر سنائی دے, اور مست و موالیوں پہ کچھ اتنا کرم تو کر ہر ماتمی کو آج کلندر دکھائی دے. او جڑے پیچھے ہو مل کے بولو سخی لال کلندر. تیرے شکار سے, تیرے شکار سے پھر پڑھئے یہ مصرع یہ کلندر والا یہ یہی تیرے شکار سے. کلندر والا اے سید و سردار سخی لال کلندر, لگی یاد کریں گا, اے سید و سردار سخی. ہن میں توڑے کول جانا ہے اوتھے پھر پڑھے گا کوئی اور. قرآن دی قسم میں حسرت کردا, کاش کوئی ایسا ماحول ہوتا کہ علی عباس عسکری سننے والا ہوتا نا, تو علی عباس عسکری چپ بندوں کو بتاتا کہ داد دینی کیسے ہوتی ہے. میری مجبوری ہے کہ میرا کام پڑھنا ہے, انشاءاللہ تسی میں داد دینے ویکھ لو. کدی ایک سال ایک دن میرے پنڈ آ کے میری مجلس ویکھ کیا کرو داد دیویں کیویں دی ہے. ہن میں تواڈے کول آ جاواں گا جڑا کلندر دے نعرے ذکر کر گیا, اے سید و سردار سخی لال کلندر, ہر سانس کا ہر قافلہ تیری ہی طرف ہے. او آئے نہ تیرے دیس میں کیوں مست موالی, سیون تو نہیں ہے یہ غریبوں کا نجف ہے. وہ پچھلے اے جڑے فرنٹ تے بیٹھے ہو مل کے بولو سخی سردار کلندر. مہربانی مہربانی مہربانی, بد گئی ہے. سیون تو نہیں ہے, سیون تو نہیں ہے, مہربانی ہے. سیون تو نہیں ہے یہ غریبوں کا. کدی نہ چنگا نعرہ لاوے جو مولا بڑے رنگ لینے. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی, لیکن ہر دور میں کوشش تو بہت
ہوں انج نہ ہوئے اے من تو میں لگے رہ جائے تو فرنٹ والے سارے باہر ٹوٹ جاویں. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن ہر دور میں کوشش تو میرا پورا فوکس اے جڑے فرنٹ والے ہونا خاور برائی نہ تے ہیں اور یار کلندر نوکر سر چاہو باقی باہر چلے جاؤ. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا؟ دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں. ہن بولو سخی لال کلندر. مقدر پڑھیے. مقدر 6 دن میں ڈال مڈول کیتی آ رہے ہیں. چلو جی. او مائی گاڈ میرے یار 1 روپائی پڑھو تو تھوڑا کم ہو جاوے. تو علی چھوڑ یاد ہی رہنا. امام زمانہ تو بڑے رنگ لاویں. مقدری پڑھتے ہیں 12 ہو گئے ہیں. میں ایویں کوئی گل نہیں بات سو کمال دی گل تو میرا کوئی خیال نہیں. اچھا ولایت من کے اندر بانٹتا ہے. مجھے زمانے کی سمجھ نہیں آتی کاش یہ زمانہ فقیر کو سمجھ جاتا. ولایت من کے اندر بانٹتا ہے. اے دوجی دوارے تسی شیر خانی کر کے نا آپ پیچھے ہٹ جاندے ہوتے. اج میں تانوں پھڑ لینا تانوں میں داد ضرور لینی ہے تواڈے کولوں. ولایت من کے اندر بانٹتا ہے. ولایت من کے او میرا بھرا ولایت من کے میں ہن ولایت میں تیرے کول آ جاساں. ولایت من کے رگڑا ہو یار میں کلندر پڑھ رہا. ولایت من کے اندر بانٹتا ہے. سمندر ہے سمندر بانٹتا ہے. کیا مولوی سے کہ میں کہہ رہا ہوں خدا سے مانگ 14 کی محبت یہ لنگر تو کلندر بانٹتا ہے. مل کے بولو سخی لال کلندر. کر دے میں جوندے رہو. مولا بڑے رنگ لینے. امام زمانہ تو وسدے رکھن. مولا تو کدی کسی دا محتاج نہ کرن. تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا کوئی بھی دور ہو. بولتا نہیں گیا میرا نال میں تھوڑے نال چل رہا ہوں تسی میرے نال ٹر سو. کوئی بھی دور ہو کتے نجف آج بھی نہیں جاتے. تھوڑا موڈ بناؤ یار جے سننا چاہتے ہو تا میں تو اپنے ٹرکائی ہم جے سننا چاہتے ہو تو تھوڑا جا موڈ بنا سو. آج بھی نہیں جاتے. ہمدانی صاحب آزمائی ہوئی بات ہے. مولا کے حرم میں سانپ نہیں جا سکتا. ہاں انما یرید اللہ. سانپ نہیں جا سکتا. لیجیے اگر نجاست طہارت کی بات آ گئی ہے تو ایک جملہ قبول کریں اور جہاں یاد آئے پھر بیٹے کے حق میں دعا کرنا. ہو سکتا ہے میں اسی مصر پہ سلام کر جاؤں. امام زمانہ تو بڑے رنگ لامن. شراب مولا کے حرم کے اندر جائے گی سرکے میں تبدیل ہو جائے گی. یہ آزمائی ہوئی چیز ہے. وہ جو تعویذ ذریعہ نا وہ جو قبہ ہے اس سے باہر ہے تو وہ شراب ہے. اندر ہے تو سرکے میں تبدیل ہو جائے گی. شراب حرام ہے سرکہ حلال ہے. باہر ہے تو حرام ہے اندر ہے تو حلال ہے. باہر ہے تو حرام ہے کی ویکھی جانا ہے او میں پاجی. باہر ہے تو حرام ہے اندر ہے تو حلال ہے. کاظم باہر ہے تو حرام ہے ظہیر اندر ہے تو حلال ہے. باہر شراب حرام ہے سرکہ حلال ہے بھائی جان. باہر ہے تو حرام ہے اندر ہے تو حلال ہے. علی کی ذریعے سے بافلک شیر سے جی باہر ہے تو وہ حرام ہے علی کی ذریعے کے ہاتھ میں آ گئی تو وہ حلال ہے. میں اس نالائق دنیا کو یار میں اس نالائق دنیا کو یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک حرام چیز باہر ہے تو وہ حرام ہے اندر ہے تو وہ حلال ہے. زمانے والوں تمہیں یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. دنیا والے سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ شراب بنتی ہے سرکہ علی کے روزے پر. یہ دیکھ میرا علی کیا کمال کرتا ہے اور علی کے در پہ تو آ جا ابھی بھی موقع ہے. علی حرام کو اب بھی حلال کرتا. صدقے ونجا صدقے صدقے صدقے. اے ہاتھ امام زمانہ دے قدمہ دے لگن اور جڑے پیچھے بیٹھے ہاتھ چکو مل کے نعرہ حیدری. آج میں
تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری امام زمانہ ایسی شراب آہا شفا ملے تھوڑا پتہ ہے منو تین نقطوں سے مولا بڑے رنگ لینے علی کون ہے علی کیا ہے علی کس کردار کا نام ہے علی کس معیار کا نام ہے کیا عزت کیا شان کیا وقار کیا جلال محسن کدھر ہیں کیا عزت کیا شان کیا وقار کیا جلال کیا مرتبہ خدا ہی نہیں والا کلام کر لیتے ہیں مقدر وقت بچ کے تو پڑھ دوں گا ورنہ مقدر اور یا علی یا علی علی کون ہے علی کیا ہے علی کس کردار کا نام ہے کس معیار کا نام ہے کبھی تو نے پہچانا ہے علی کون ہے علی کیا ہے مجھے سن اور میں جا رہا ہوں باب مدینۃ العلم ہو علی کا مقدر عارف مواضع حرب السلم ہو علی کا مقدر عمود الاسلام ہو علی کا مقدر مرکز دائرہ مناقب اعظام ہو علی کا مقدر وارث مناء مکہ ہو علی کا مقدر طارق بھائی وارث مناء مکہ ہو علی کا مقدر انکل جی مالک زمزم و صفا ہو علی کا مقدر بھائی جان مصباح الدجا ہو علی کا مقدر ہاتھ کھولی منار الہدا ہو علی کا مقدر حلال مشکلات ہو علی کا مقدر بھائی جان صاحب معجزات ہو علی کا مقدر مولا کائنات ہو علی کا مقدر طیب شاہ جی فاتح خیبر ہو علی کا مقدر مالک تسنیم و کوثر ہو علی کا مقدر بابا جی فاتح خیبر ہو علی کا مقدر مالک تسنیم و کوثر ہو علی کا مقدر محسن ساکی میں خانہ وحدت ہو علی کا مقدر عادل ساکی میں خانہ وحدت ہو علی کا مقدر خاور کلیم ثنائے حکمت ہو علی کا مقدر مرشد خاور بابا جی میں گالوں کی کروں گا معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فاتح خیبر ہو علی کا مقدر مالک تسنیم و کوثر ہو علی کا مقدر ساکی میں خانہ وحدت ہو علی کا مقدر کلیم ثنائے حکمت ہو علی کا مقدر گوہر درخشان بحر لا فتح ہو علی کا مقدر شمع فانوس حلاتا ہو علی کا مقدر کاند سند یافتہ لا فتح ہو علی کا مقدر نیر تابہ ہو علی کا مقدر برج انما ہو علی کا مقدر آئینہ دار جمال احمد مختار ہو علی کا مقدر وہ صاحب ذوالفقار ہو علی کا مقدر استاد جبرائیل ہو علی کا مقدر متاع رضائے رب جلیل ہو علی کا مقدر جوانی مانے نقد بہار گلشن خلیل ہو علی کا مقدر کل ایمان ہو علی کا مقدر کلمت الرحمن ہو علی کا مقدر مفسر قرآن ہو علی کا مقدر سلطان انس و جان ہو علی کا مقدر انکل جی امام یا ولاؤنا یا بولنے میرے نال امام المتقین ہو علی کا مقدر یا صوب الدین ہو علی کا مقدر ولی رب العالمین ہو علی کا مقدر نفس سید المرسلین ہو علی کا مقدر قاتل ناکسین و مارکین ہو علی کا مقدر خطیب منبر سلونی ہو علی کا مقدر عالم علم لدونی ہو علی کا مقدر حامل منزلت ہارونی ہو علی کا مقدر وہ شاہ سوار بدر احد ہو علی کا مقدر طواف گاہ عقل و خرد ہو علی کا مقدر ممدوح لسان حمد الصمد ہو علی کا مقدر وہ فاتح بدر حنین ہو علی کا مقدر وسیع رسول ثقلین ہو علی کا مقدر روح روان پیک اور تطہیر ہو علی کا مقدر جانشین رسول بشیر و نذیر ہو علی کا مقدر کوہ طور پہ نور بنے علی کا مقدر ابو قبیس پہ مسیحہ بنے علی کا مقدر کوہ زیتون پہ معجزہ بنے علی کا مقدر عرش منیر پہ اولا بنے علی کا مقدر منبر غدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر انشاءاللہ میں پڑھ لما کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر دیوار کا کلی سے پھول بننا علی کا مقدر تارک پھول سے دوبارہ کلی بن جانا مرشد علی کا مقدر شمع رسالت کا پروانہ امامت کو لینے آیا علی کا مقدر 3 دن کا علی نبوت کا خود چل کے لینے آنا علی کا مقدر علی کی ماں گھر بیٹھے بیت اللہ میں آ گئی علی کا مقدر علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی نظر چہرہ رسول پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی غذا لعاب رسول ہو علی کا مقدر علی کا پہلا سبق رسول سنے علی کا مقدر 3 دن کا علی گلے اجدر کو چیر دے علی کا مقدر 4 دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے علی کا مقدر ہجرت میں بستر سجائے علی کا مقدر بے سایہ نبی کا سایہ بنے علی کا مقدر بھائی خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر کعبے کا گوہر ہو علی کا مقدر فاطمہ کا شوہر ہو علی کا مقدر کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر غازی کا بابا ہو علی کا مقدر جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر انکل جی محمد کا داماد ہو علی کا مقدر اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر آسمان شادی حال بن جائے علی کا مقدر
بے سایہ آخری صف تک کے لیے میرا جملہ ہے بھائیان، بے سایہ نبی کا سایہ بنے علی کا مقدر، حلال مشکلات ہو علی کا مقدر، صاحب معجزات ہو علی کا مقدر، آیت قرآن کی اتار لے بھائی طیب علی کا مقدر، ستارہ دروازے پہ کمی بنا لے فخر صاحب علی کا مقدر، بے سایہ نبی کا سایہ بنے علی کا مقدر، کھجور کی گٹلیوں سے محمد کی حفاظت کرے علی کا مقدر، عین اللہ ہو علی کا مقدر، اذن اللہ ہو علی کا مقدر، جنب اللہ ہو علی کا مقدر، قلب اللہ ہو علی کا مقدر، وجہ اللہ ہو علی کا مقدر، جمانی مانے ید اللہ ہو علی کا مقدر، لسان اللہ ہو علی کا مقدر، اذن اللہ ہو علی کا مقدر، جنب اللہ ہو علی کا مقدر، ید اللہ ہو علی کا مقدر، نفس اللہ ہو علی کا مقدر، ولی اللہ ہو علی کا مقدر، حجت اللہ ہو علی، تسی تھک جاسو میں پڑھتا جاسا، حجت اللہ ہو علی کا مقدر، ولی اللہ ہو علی کا مقدر، مسیل ہارون ہو علی کا مقدر، صراط مستقیم ہو علی کا مقدر، باب حتہ ہو علی کا مقدر، فرزند اسماعیل ہو علی کا مقدر، قبر میں آتا ہو علی کا مقدر، پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر، ہجرت کی رات بستر پہ سویا ہو علی کا مقدر، ایک رات میں مرضیاں خرید لے علی کا مقدر، فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرے علی کا مقدر، تو انسان ہو کے چپ ہے وہ جنوں کو کلمہ پڑھائے علی کا علی ظہیر مجلس سارے دی درکڑ رکھی میں مصرع پڑھتا ہوں علی کا مقدر۔ اور اگر اتنی پنڈال اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے، اتنی فضیلت کے بعد بھی اگر تجھ سے علی برداشت نہیں ہوتا تو آپ مجھ سے عقیدہ سن، پھر میں نہیں کہہ رہا، تیرے لیے رسول فرما گئے تھے۔ اور زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا، حدوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی، بیاں کچھ بھی ہوتا سیرے بیاں اچھی نہیں ہوتی۔ ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو، نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں۔ مل کے بولو سخی لال کلندر۔ مہربانی علی، مہربانی ہوں راضی نہیں ہے۔ زبان اچھی، اچھا جی 2000 ہو گیا تھوڑا۔ حدوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی، کعبے میں آیا ہو علی کا مقدر۔ بس کر کے یہ پڑھتے رہیے، کی حکم ہے بس کریے۔ 5 منٹ ہو گئے نے پڑھتے ہیں، 12:10 ہو گئے نے۔ ہاں ملنگ والا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ جو لوگ واہ ماشاءاللہ کہہ رہے گھڑی الٹی کر دو، نئی بیٹری لاؤنی پوندی ہے میرا۔ جو لوگ اپنے حصے کا پڑھ لیا میں نے، ایک جی جان سے زیادہ پیار ہے یہ محسن سے، اب اس کا حکم ہے اور بقول اس کے کہ پورے نیاز بیگ کا حکم ہے وہ پورا کر رہا ہوں، یہ عالی مدد۔ جو لوگ گھر کے مالک کا بغض دل میں رکھ کے گھر کا طواف کرنے چلے جاتے ہیں، مرضی کیا انشاءاللہ بشرط زندگی نے وفا کی تو 13 فروری مصطفیٰ باد اوکاڑا، میں علی عباس عسکری بانی کی حیثیت سے آپ کو سلام کروں گا، آپ لوگ بھی آئیے گا۔ بھائی طیب مخدوم شاہ جی کے ہاں 12 محرم 1 سفر انشاءاللہ، 20 محرم 11 سفر یہ پڑھن دے، پھر باقیاں ٹائم نہ لوں گی جان کی جی نیاز بے کے انشاءاللہ جڑیاں ہن انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے۔ 5 جماعتی حسانی بھائی کے ہاں جو لوگ گھر کے مالک کا بغض دل میں رکھ کے گھر کا طواف کرنے آتے ہیں نا، وہ اللہ تھکے تو نہیں ہونا، وہ کائنات کا اللہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نیاز بیگ پڑھنے کا سب سے زیادہ لطف اس دن آ رہا ہے جس دن مجھے داد کا لالچ ہی نہیں، میں آپ لطف لینے واسطے پڑھتا پیا۔ حسین بہت بڑا کریم ہے، کیا کہنے۔ لوگ گھر کے مالک کا بغض دل میں رکھ کے گھر کا طواف کرنے جاتے ہیں، وہ اللہ فرماتا ہے گھر کے مالک کا بغض دل میں رکھ کے تو طواف اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، یہ مجھے اللہ کا وعدہ ہے
تو چکر اپنی مرضی سے نہیں کاٹ رہا, تو احرام اپنی مرضی سے نہیں باندھ رہا, تو تقریباً 8.5-9 لاکھ روپے اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر رہا, تو صفا سے مروہ, مروہ سے صفا اپنی مرضی سے نہیں آ رہا, یہ مجھے اللہ کا وعدہ ہے. وعدہ ہے, وعدہ ہے, وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے؟ میرے وس سے چوے آنا تھا میں تو دوہاں دے وچ بواں تے تو میں دوہاں دا سامی داد دین دی کیویں انشاءاللہ ایتھے پڑھن والا کوئی ہور ہویا. یہ مجھے اللہ کا وعدہ ہے. کیا فرمایا؟ حج اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, مجھے اللہ کا وعدہ ہے. کیا؟ وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے, تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں. بولو یار جڑے اوکھی گل دے خریدار ہو. نیاز بیگ معلوم ہوتا ہے کوئی جشن ہے یار, اس قسم دی داد ہے. میرا اعلان ہے, وہ گھر تاریخ بنا کتے کتے ویر نو سنی میرے محترم. لو دوجی 70 دا وزن کرو تے نیاز بیگ تے چھڑ دیو. وہ گھر بنایا تھا جس کو انشاءاللہ اگلے سال 12 ذی الحج اسی جگہ پہ صبح میں مجلس شروع کرواؤں گا, بانی کی حیثیت سے مجلس شروع کرواؤں گا. وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے, وہ گھر بنایا تھا جس کو, استعمال بڑا مشکل آ گیا, ٹھیک ہے ایسا وزن کرے جی. حج اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, مجھے اللہ کا وعدہ ہے. وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے, تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں. علی کے شیعوں کے پاؤں سے مس شدہ پانی نہ بار بار پلایا تو میں خدا. صدقے 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 میں مجمع تلے ڈھانٹ تو پہلے اتر چکاں گا. اے تیرا میرا وعدہ ہے, اب میں رکوں گا نہیں, میں چلتا جاؤں گا. ذہن گوائیں جعفریہ کے ماحول ہو جائی, چالا میں سمجھا سکا. حج تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہا بابا جی. اب یہ پھر ترنم ہے, یہ پھر رہت میں ترنم ہے, یہ پھر رکنا نہیں ہے, اب چلتے جانے تاکہ نیاز بیگ اس رفتار سے میرے ساتھ چلے. فرمایا حج اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, مجھے اللہ کا وعدہ ہے. وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے, تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں. علی کے شیعوں کے پاؤں سے مس شدہ پانی نہ بار بار پلایا تو میں خدا ہی نہیں. ایک بار حج تو کر, میں اللہ تجھے بتاؤں یہ بات یاد رکھ, غلاف کعبہ جو کالا ہے اس کو خود جا کر نہ تو نے منہ سے لگایا تو میں خدا ہی نہیں. نہ تو نے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو یار بجوان, نہ تو نے منہ سے لگایا تو میں خدا ہی نہیں. فرمایا ایک بار میرے گھر تو آ, غلاف کعبہ جو کالا ہے اس کو خود جا کر نہ تم نے منہ سے لگایا تو میں خدا ہی نہیں. ایک بار حج تو کر, ہاں اپنے گھر میں دکھا کے سبھی دراڑوں کو, نہ میں نے تم کو جلایا تو میں خدا ہی نہیں. اور بابا میں شعر نواں پڑھیا, بندہ باہر چلا جاوے جڑا سن کے سمجھ کے چوپے. فرمایا آ تو صحیح, ہاں اپنے گھر میں دکھا کر سبھی دراڑوں کو, نہ میں نے تم کو جلایا تو جلا. خاور وہ جوان ہی نہیں آیا جو اتنی میری محنت ضائع کرتے. بلایا تو میں خدا ہی نہیں, پلایا تو میں خدا ہی نہیں, منہ سے لگایا تو میں خدا. پنڈال اٹھ کے بولے داد تھوڑی گل بڑی ہے. بلایا تو میں خدا ہی نہیں, پلایا تو میں خدا ہی نہیں, منہ سے لگایا تو میں خدا ہی نہیں, نہ میں نے تم کو جلایا تو میں خدا ہی نہیں. میرا وعدہ ہے, یہ بات یاد رکھ, جہاں علی کو اتارا تھا اس جگہ میں نے تمہارا سر نہ جھکایا تو میں خدا ہی نہیں. تمہارا سر نہ جھکا, گل میں کرنی ہے. میں ادا نیاز میں اٹھ کے بولے دعا تھوڑی ہے, گل وڈی ہے. تاریخ لمحے واسطے ایک گل میں نہیں کریں دے بھی, امام زمانہ وڈے رنگ رہنی. بندے اعتراض لگاتے ہیں, بندے کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ملنگوں کو. جی نیاز بیگ ٹھوکر جا کے دیکھو, اور نہ محمد میں مجلس ہو رہی ہے, بڑے ملنگ بنے پھرتے ہیں. یہ بڑے ملنگ ہیں, یہ ایک لنگوٹ باندھ لیتے ہیں, یہ ایک کپڑا باندھ لیتے ہیں, یہ ایک چادر باندھ لیتے ہیں, ایک دھوتی بنے دن, یہ علی علی کر رہے ہیں, یہ کافر ہو گئے. یہاں سے نکلو گامے شاہ جا کے دیکھو, یہ لنگوٹ باندھتے ہیں, یہ کافر ہو گئے. انہیں تمیز ہی نہیں ہے, یہ تو علی علی کرتے ہیں. شاہ شمس کی نگری میں جا کے دیکھو, ہمدانی بھرا بابا جی یہ لنگوٹ باندھتے ہیں, یہ کافر ہو گئے. وہاں سے کلندر سرکار کے پاس جا کے دیکھو, اے دھوتی بنے دن, اے کافر ہو گئے. اللہ نے کہا اچھا ایک بار میرے گھر آ کے حج تو کر, یہ کپڑا باندھتے ہیں, یہ کافر ہو گئے, یہ لنگوٹ باندھتے ہیں, یہ کافر ہو گئے, یہ چادر. میں جوان کو سیٹ سے اٹھا دوں گا جس نے اتنا قیمتی مصرع ضائع کر دیا. ایک بار حج تو کر. میں اللہ تجھے بتاؤں, جہاں علی کو اتارا تھا اس جگہ میں تمہارا سر نہ جھکایا تو میں خدا ہی نہیں. یہ بات یاد رکھ, ایک بار حج تو کر, تمہارے تن پہ سجا کے بس ایک چادر کو تجھے ملنگ نہ بنایا تو میں
بڑے رنگ میں زور نہ پاؤں جنگ تو لکھی ہے راضی رہیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا مولا تو بڑے رنگ لوں امام زمانہ تو کدی کسی کا محتاج نہ کر اے جھولی جائی کھلوتا ماں حسنین دی تو بڑے رنگ لاوے مالک بھائی ظہیر نو شفاء کلی عطا فرما مالک میری اماں اورن شفاء کلی عطا فرما جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیامت آباد و شاد رہے تو جتنے مومنین دلی حاجات جتنیاں توڑیاں لیکن مالک ساریاں پوریاں فرما بس یہ سوچ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین یا اللہ حسین کا مصائب کبھی پرانا نہیں ہوتا 6 محرم ہو گئی 3 راتوں کا مہمان رہے پھر نصیب ہے پھر زندگی ہے امام زمانہ دی قسم جائی تھے حق ادا ہو گیا اتھا ہی سلام کر جاواں گا قطن لمحہ نہیں پڑھنا جے حق ادا ہو گیا اتھے سلام پڑھنا تبرکن مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے میری ماما میری بہناں سیدزادیاں مجھ سے ایک ماں سمجھ سکتی ہے کہ مولا علی اصغر کا مضمون اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے تے پہلی گل ہی تواڈے واسطے وے تو سا ہائے کرنی ہے پتہ نہیں کس کے ساتھ اصغر کی ماں بیٹھ کے رو رہی ہے بس مجھے ہائے چاہیے جے سمجھا سکوں بے ساختہ ہائے نکل سی بھائی تو یہ معافی مانگ کے بس یہ سوچ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین قید میں مادر سے یہ بچہ نہ پالا جائے چالا اولاد دیا خوشیاں بیکو امام زمانہ بڑے رہنا شاہ جان جوانی مانے پہ قید میں مادر سے یہ بچہ چلو کیڑی سونی ہنج لڑی ہے میں جملہ تیری نظر پہ کرتا نہ ہی پڑھنا قبول کرنا شہید محسن نقوی صاحب فرماتے تھے ہائے 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 کیا پڑھوں گا صغر کتنا سن سکتا ہے یار کسی ایک بات کا بھی حق ادا ہو جائے تو قیامت آ جائے گی پتہ نہیں ہم برداشت کیسے کر لیتے ہیں جملے محسن نقوی صاحب فرما گئے تھے ویکھے جمین وہ فرما گئے تھے صلح کے اصغر کو بھائی اکبر کے پاس شبیر یوں کھڑے تھے کہ جیسے کوئی عظیم تاجر حسین شہر رکھ کے بھول جائے میں صدقے لوں گا جی 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 محسن کوشش کری میرے سن ذرا جی بھائی طارق میں تاریخ کربلا دا بھائی جان نازک ترین مضمون پڑھتا پیا تے جھولی چاہ کے سا نال تو دعاواں دیندا پیا کیڑے درداں نال روندے پے ہو او میں صدقے بنجا او میں صدقے خاور اس لمحے دا صدقہ مالک ماتمی دینی کاظم اس لمحے دا صدقہ مولا پتر دینی مولا علی اصغر دا نوکر عطا کرنی کہ جیسے کوئی عظیم تاجر حسین شہر رکھ کے بھول جائے بھائی طیب سید ہو نا ذرا جملے دا وزن کرے 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان 3 دن کا پیاسا علی اصغر اللہ اکبر ہاں 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 میں مضمون میں آگے چل کے یہی بات کرتا ہوں آگے امام رباب کے پاس رباب میرے سپاہی ختم ہو گئے مجھے اپنا 6 مہینے کا مجاہد تیار کر دے اب میری ماما ایک ماں دا حوصلہ وکھیا ہے کیا حوصلہ ہوگا اس ماں کا جس نے اپنے 6 مہینے کے لال کو چھوٹا سا کفن پہنایا ماتھے پہ موت کی پٹی باندھی ہاتھوں پہ بلند کیا مرشد فلک شیر شالا پتنا دیا زندگیاں ہونے ہائے چاہتا میں سید و معافی منگ کے لے کے آئیں بی بی حسین کے ہاتھوں پہ اصغر آیا حسین جیسے قرار کی چیخ نگری رو کے فرماتے ہیں رباب تیری بڑی مہربانی تو نے وہ بچہ میرے حوالے کر دیا جو ماں کو ماں ہی نہیں کہہ سکتا کتنا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہ کرے بابا واحد شاہ جی رباب تیری بڑی مہربانی تو نے وہ بچہ میرے حوالے کیا جو ماں کو ماں ہی نہیں کہہ سکتا تڑپی ہے براول قیس کی بیٹی رباب رو کے فرماتی ہیں علی کلال میری مہربانی نہیں علی کلال تیرا شکریہ باقی ماؤں کے چل کے گئے کمیل جوانی مانے زندگی ہوگی
بابا ایک ہنج درکار ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ اصغر کی ماں کسی ماتمی کا چہرہ دیکھ رہی ہے اور بیبی دکھی نہ ہو جائے، ایک ہائے کسی طریقے کر دینا۔ ہاں میدان میں کلام جو کی ہے میرے مولا نے، باقی ماؤں کے چل کے گئے ہیں، میرا چلنے کے قابل نہیں۔ حسین میں چاہ رہا ہوں کہ میں آرام سے پڑھوں، میں آرام سے چلتا چلتا نتیجے تک اس طریقے پہنچ جاؤں، مجھے مولا ہمت دے میں وہاں تک سفر کر لوں۔ حسین میدان لے کے جانے لگے، اب ایک کہانی سمجھنا، حسین لے کے جا رہے تھے، پیچھے سے رباب نے آواز دی، حسین میں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں نا، میں نے کچھ مانگا نہیں ہے، میری غربت کا واسطہ ہے، مجھے خالی نہ لوٹانا۔ حسین آخر میں ایک ماں ہوں، میری زندگی کی پہلی اور آخری منت ہے، ذرا لمحے کے لیے اصغر کو میرے قریب لائیں۔ اصغر رباب کے ہاتھوں پہ آیا، کان پہ منہ رکھ کے پتہ نہیں کیا جملہ کہا ماں نے، فرمایا حسین زندگی کی پہلی اور آخری منت اور وصیت ہے، اصغر کو یوں نہ اٹھا، اصغر کو یوں اٹھا۔ پتہ نہیں وہ بندہ بھائی تارے کیڈا امیر ہے جس ماتم نہیں کرنا، جس ہائے نہیں کرنی۔ علی صدقے میں سید نوکر ہاں، جب تک تو حوصلہ حوصلہ حوصلہ، علی کلال جب تک تو فوجوں میں گم نہیں نہ ہو جاتا، میں اپنے چاند سے بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہوں گی۔ بی بی مجھے طاقت دیں، انہیں طاقت دیں کہ میں انہیں سمجھا سکوں، بھائی تو یہ معافی مانگ کے جب تک تو فوجوں میں گم نہیں نہ ہو جاتا، میں اپنے چاند سے بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہوں گی۔ حسین اصغر کو لے کے آ گئے میدان میں، حسین نے 6 مہینے کا بیٹا ہاتھوں میں بلند کیا، فرمایا کوفیوں شامیوں تمہاری کوئی جنگ ہے تو وہ میرے ساتھ۔ بابا جی میں جھوٹ کہوں یا رولانے کے لیے کہوں تو ممبر پہ موت آ جائے، میں جوانی تیری ہائے پیچھے خرچ کرتا پیا، ورنہ جو بندہ اب ماتم یا ہائے نہ کر سکے وہ پھر اصغر کی اماں سے معذرت ضرور کرے، میں نہیں کہہ رہا۔ حسین فرماتے ہیں حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہے، تمہیں یاد نہیں کیا، حسین نے قاسم کے ٹکڑے چنے ہیں، تمہیں یاد نہیں کیا، حسین نے اون محمد کی لاشیں اٹھائی ہیں، حسین نے تمہیں یاد نہیں کیا، حسین نے عباس کے بازو اکٹھے کیے ہیں، حسین نے تمہیں یاد نہیں کیا، یاد کب کیا ہے؟ حسین فرماتے شیعو کاش تم مجھے اس وقت دیکھ رہے ہوتے جب میں اپنے 6 مہینے کے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، میں رو کے کہہ رہا تھا کوفیوں شامیوں تمہاری جنگ ہے تو وہ میرے ساتھ، یہ دریاؤں کی مالکن کا پوتا ہے، یہ ساکی یہ کوثر کا پوتا ہے، یہ تمہارے دریا بہ رہے ہیں۔ حسین فرما رہے تھے اسے 2 گھونٹ پانی دے دو، وہ سامنے تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں، 2 گھونٹ پانی سے تمہارے دریاؤں میں کمی نہیں آئے گی۔ عزت حسین کی قسم ہے بھائی جان 700 تیر کمان سے گرا، ابن سعد یہ جنگ نہیں ہے، ابن سعد یہ ظلم ہے، ابن سعد آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے کہا حسین پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا لگاتا ہے، اصغر خود مانگے خود مانگے خود مانگے تو ہم دیں گے، میں تھکا نہیں ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، یا باب الحوائج توفیق دو اے جوان تھوڑی غربت ہے شالا سر تے ماتم کر سکن، بچہ خود مانگے تو ہم دیں گے، 3 دن کا پیاسا 6 مہینے کا پھول ہے۔ حسین نے بیٹے کا منہ چوما، رو کے فرماتے ہیں اصغر حجت تمام کر، اصغر یہ دیں گے نہیں، اصغر انہوں نے تیری دادی کو فدق نہیں دیا تھا، اصغر یہ دیں گے نہیں، اصغر حجت تمام کر۔ حسین نے کہا پانی مانگل میں کریں گے، ماتم تو سا کرنا ہے، تڑپا باپ کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا علی ننے ہاتھ بان کے کہتا ہے بابا مجھے بتا میں ان سے پانی کیسے مانگوں، یہ تیرے اکبر کے قاتل ہیں، اگر تجھے ماتم نہیں آتا تو سر نیچے کر لینا، اگر آتا ہے تو اصغر کی اماں کو پرسا۔ جی تاری کی زندگی تاری جوانی مانے ماتم کری، میرا ویر بڑا سونا ماتمی ہے، بابا میں ان سے کیسے پانی مانگوں، پڑھا جملہ پڑھا، اب وہ بندہ معافی مانگے، اصغر کی اماں سے معافی مانگے، ہون جائے ماتم نہیں کرنا وہ معافی مانگے۔ میں نے امام زمانہ دی غیبت دی قسم ہے، گل میرے منہ تے آ گئی ہے، میں اجازت لے کے سید پڑھدا پیا، او بندہ گنہگار ہو سی یا زہرا جس بندے نے ماتم نے کیتا، گل پنجابی دی ہے شالتن میں پیو تا پتر دی محبت بھی کھا سکا، ہن یا سر تلے کر لوے یا سر تے ماتم کری۔ حسین آکھا میرے 6 مہینے دا چن اینا تو پانی مانگ، تڑپیا پیو دے ہتھاں تے، یار معافی منگی جے ماتم نہ کرے، پیو دے ہتھاں تے تڑپا، رو کے دے بابا توڑا حکم ہے، بابا میں توڑے آکھن تے پانی منگدا، پر بابا ایک وعدہ تساں کرو یا زہرا، اصغر ڈس کے وعدہ کرا، نکے نکے ہاتھ بان کے دے بابا میرا وعدہ ہے میں پانی منگدا، بابا تساں اے وعدہ کرو بابا اگر میرے منگن تو بعد پانی مل جائے نا پہلے خود پیویں، بابا
یار تو کس خیال میں بیٹھا ہے؟ اب اس کے اوپر میں کیا؟ جی بابا جے میرے منگن تو بعد پانی مل جاوے نا بابا پہلے خود پیوی او بابا تو اکبر دی موت دا تھکا ہے بابا تو چاچے گا جی اصغر حجت تمام کر یا زہرا اصغر حجت تمام کر اور میری امامہ اس جملے تو تعلق کوڑے نہ لے اصغر حجت تمام کر یہ کہہ کہ حسین غریب نے بابا جی اپنا 6 مہینے کا علی ریت پہ لٹایا یہاں لٹایا ہی تھا وہیں سے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا پہلے ریت پہ لٹایا گلے جان پھر اچانک اٹھا لیا پہلے لٹایا اچانک اٹھا لیا منہ چون کے فرماتے اصغر میرا دل برداشت نہیں کرتا میرے چاند کربلا کی ریت بڑی گرم ہے اصغر تیری جلد بڑی نرم ہے میرا دل برداشت نہیں کرتا میں تجھے مٹی پہ سلاؤں اصغر حجت تمام کر اصغر حجت تمام کر بچے کے لب کھلے خشک زبان بابا بادشاہ جی تالو سے چپکی ہوئی تھی پیر فلک شیر جی بڑی مشکل سے اصغر نے اپنی خشک زبان تالو سے چھڑائی اصغر نے کہا کوفیو شامیو تمہاری کوئی جنگ ہے تو میرے بابا کے ساتھ میں عادل میری گال توازن کریے میں 6 ماہ کا ہوں نہ میری بہن کے پاس پانی ہے میں دریاؤں کی مالکن کا پوتا ہوں انشاءاللہ میں گال سمجھا سکا اللہ کے نام پہ مجھے 1 گھونٹ پانی دے دو محسن تیری ہنیوں دی قسم ہے بھائی جان 70,000 تیر کمان سے گرا ابن سعد یہ جنگ نہیں ہے ابن سعد یہ ظلم ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس لشکر میں 6 مہینے کا سپاہی بھی ہوگا پانی دے ورنہ ہم بغاوت کریں گے بابا جی یہاں اس نے لشکر کی حالت بدلتی ہوئی دیکھی یہ سیدھا آ گیا بے غیرت ہرملا کے پاس اس نے پاس آ کے کہا بچے کے کلام کو قطع کر بچے کے کلام کو بچے میں ڈر رہا ہوں مضمون سخت ہے امام زمانہ کی قسم میں ڈر رہا ہوں میں نہیں چاہتا جو تاریخ میں جملے ہیں میں وہ پڑھوں میں اشارہ دے کے گزرتا ہوں اللہ کرے تو سمجھ جائے بچے کے کلام کو قطع کر اصغر کو پانی پلانے کے لیے ہرملا نے اپنے سامان سے ایک جام نکالا بابا معافی مانگ کے ہن میں گل کرنی ہے میں گل ہوں پتہ نہیں میری زندگی کی آخری مجلس ہے پتہ نہیں کاظم کسی کی زندگی کی ہمدانی آخری مجلس ہے اب میں جملہ کہہ رہا ہوں باب الحوائج مجھے معاف کریں گے بچے کو پانی پلا اور میں تو ڈر کے پڑ رہا تھا اب تو نہ ماتم کرے تو میں کیا کروں مجھے امام زمانہ کی قسم ہے 6 مہینے کے اصغر کو مارنے کے لیے اس بے غیرت نے سامان سے وہ تیر نکالا جو جنگل میں ہاتھیوں پہ چلاتے تھے ماتم نہیں آتا تو سر نیچے کر لینا کاظم حوصلہ اس نے وہ تیر نکالا بھائی جان جو جنگ جی یا زہرا خاور اس نے وہ تیر نکالا جو جنگل میں ہاتھیوں پہ چلاتے تھے قبلہ جو عربوں میں کچھ قسم کے تیر تھے علامہ ناصر شہید کے مالک درجات بلند فرمائے وہ فرمائے کرتے تھے اندھ عربوں میں چاند قسم کے مخصوص تیر تھے پہلا تھا بزل یہ پرندے کے شکار کے لیے ہوتا تھا دوسرا تھا نبل یہ ہرن کے شکار کے لیے ہوتا تھا تیسرا تھا میزاب اس کے آگے زہر لگی ہوتی تھی بابا جی چوتھا تھا معجلہ یہ پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا بابا جی یہ تیر تو سخت تھے ہی تھے مگر ان میں جو سب سے سخت تیر تھا نا اس کا نام تھا سے شعبہ بابا جی کبھی مدھانی دیکھی ہے پیر فلک شیر انکل جاجا سے مدھانی کا منہ ہوتا ہے نا اس کے 3 منہ ہوتے تھے جانور کے سینگ سے اس کی کمان بنتی تھی یہ زہر میں بجھا ہوا ہوتا تھا بڑے سے بڑا بہادر اسے کھڑے کھڑے پہلوان چلا نہیں سکتا تھا پہلے زمین پہ اپنا گھٹنا ٹیکتا پھر پورے بدن کے زور سے تیر چلاتا یہ تیر ہاتھیوں اور گھوڑوں پہ چلتے تھے عرب کے وحشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا اور قسمت رباب کے اصغر کی لاہور والوں تو ماتم نہ کرو تو میں کیا کروں خاور قسمت رباب کے اصغر کی بے غیرت نے اصغر کا نشانہ باندھا انکل جی تیر گر گیا بابا جی اس نے اٹھایا ظہیر پھر نشانہ باندھا تیر گر گیا بابا جی نے اس نے پھر اٹھایا نشانہ باندھا تیر گر گیا جب تیسری بار تیر گرا ابن سعد عادل اس کے پاس آیا ابن سعد نے پاس آ کے کہا ہرملا او بے غیرت تو 34 سال کا ہے وہ 6 ماہ کا ہے تیر کیوں نہیں چلاتا ہرملا نے کہا میری جگہ پہ آگے دے میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں مجھے حسین کے ہاتھ پہ کہیں رسول نظر آتا ہے کہیں بطول نظر آتی ہے کہیں علی نظر آتا ہے کہیں حسن نظر آتا ہے یہ کتا کہتا ہے تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے چاہے ماتم حوصلہ ہاتھ پکڑو یار صدقے تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو
وہاں سے آخری 1 منٹ واجب ہے میری امامت اور ماتم کرنا. وہاں سے اس بے غیرت نے نشانہ باندھا, یہاں سے اس نے تیر چلانے کا ارادہ کیا, یہاں تیر چلانے کا ارادہ ہو رہا تھا. یا اصغر کی اماں خیمے کے دروازے پہ آ گئی. اصغر کی ماں نے روکا, اصغر سنبھل کے میرے لال, وہ وقت آ گیا. علی حسن میری گل تو بدن کری, وہ وقت جوانی ماڑے بھائی جان, وہ وقت آ گیا. اصغر میرے بچے, جو بات میں نے خیام کے دروازے پہ کی تھی, میں تیر انداز باپ کی بیٹی ہوں, اس کا نشانہ تو نہیں ہے, اس کا نشانہ تیرا باپ ہے. اگر تیر حسین کو لگا تیری دادی مجھے قیامت کے دن شکایت کرے گی. اصغر تیر حسین کو نہ لگے. اب اللہ کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہو جو ماتم نہ کرے, جو ہائے نہ کرے. اصغر گل میں کرنی ہے یار, علی اصغر نو پرسہ دے, زندگی کا پتہ نہیں کیا پتا ہے. اصغر تیر حسین کو نہ لگے, اما تعمیل ہوگی. بے غیرت نے تیر چلایا, تیر ہوا میں تھا. بابا جی اصغر ہمک کے تیر کے سامنے آیا. 3 نوکیں ہیں اس تیر کی, ایک اصغر کو یہاں لگی, ایک یہاں لگی, ایک اس کان میں داخل ہوئی. پورے گلے کو چیر کے, پورے منہ کو الال اذن من الاذن, پورے منہ کو چیر کے اس کانے سے باہر آئی, اس کان سے باہر آ کے تیر حسین کے بازو میں جا لگا. تیر حسین کے بازو میں لگنے کی دیر تھی, باپ کے ہاتھوں پہ تڑپا. اصغر رو کے کہتا ہے, بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا, او بابا میں نے بڑی کوشش کی ہے تجھے تیر نہ لگے, او بابا میری مجبوری تھی, او بابا تیر بڑا تھا, او میرا سر چھوٹا, او میرا غریب بابا.